ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسٹیٹیوشنل میکینزمز کی. رضا رومی صاحب، اگر 1997 کے اصغر خان صاحب کی پٹیشن جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جس پہ ڈیسیژن نہیں آیا، اس پہ کوئی ڈیسیژن آ جاتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرتا کہ آئندہ کوئی بھی انٹیلیجنس چیف یا انٹیلیجنس افسران پولیٹیکل افیئرز میں میڈل کرنے کا سوچتے بھی نہ؟ جی بالکل، آپ نے یہ بالکل بہت ہی صحیح بات کی ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ہمارے ملک میں اس وقت مثال ہے کہ جو ہر کوئی شخص ڈرتا ہے، انکلوڈنگ جو ججز ہوتے ہیں، کہ 97 سے لے کر آج تک اس کیس کی باری نہیں آتی. اور اس حکومت نے خود کہا تھا کہ وہ پارٹی بنیں گے. انہوں نے بڑے جلسوں میں تقریریں کی کہ جی ہم اس میں جو کیس ہے اس میں ویل بیکم اے پارٹی، لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن دیکھیے، جو پہلے بحث ہو رہی تھی، میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مکس ہو گئی آپس میں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی ریاست کے لیے ناگزیر ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں. اور جس طرح کے حالات ہمارے ہاں ہیں کہ ہماری ریاست کمزور ہو رہی ہے، دہشت گردی جو ہے وہ بے انتہا پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ہاں ملیٹنٹ گروپس ہر جگہ پھر رہے ہیں. وی نیڈ ویری اسٹرانگ، کیپیبل اینڈ افیکٹو انٹیلیجنس ایجنسیز. مگر پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کی طرح رضا رومی صاحب، اس فیکٹ کو تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ ہماری جو ریجنل سچویشن ہے، انٹرنیشنل حالات ہیں، جو ٹیررزم کے واقعات ہیں، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہونی چاہیے، ان کا کردار بھی ہونا چاہیے جس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی ڈومیسٹک رول میں اور ان کرائمز میں جو کہ پولیٹیکل کرائمز میں شمار ہوتے ہیں. لوگوں کا مینڈیٹ سیل کرنے کا کرائم ہوتا ہے، جمہوری حکومتوں کے خلاف بیٹھ کے سازشوں کی بات ہوتی ہے. وکی لیکس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، they were also shocking relating to the current role of the intelligence agency. دیکھیے، ہم تو اس اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے میکنزمز موجود ہیں. جو ہماری دونوں بڑے ادارے ہیں، آئی ایس آئی اور آئی بی جو ہیں، وہ ٹیکنیکلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ہاں آلریڈی ایک پارلیمنٹری کمیٹی موجود ہے اس کے اوپر. ایکچولی کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ ٹیکنیکلی تو آپ نے بتایا نہیں، ٹیکنیکلی دیکھیے نا، ایکچولی تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ویورز بھی جانتے ہیں. لیکن بات یہ کہ پارلیمانی ایک ویورز کو شاید نہ پتا ہو، شاید مجھے بھی اتنا اچھا علم نہ ہو. اگر ویورز کے اور میرے بینیفٹ کے لیے آپ بتا جی میں آ رہا ہوں صرف. تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے ہماری، وہ اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی کافی دیر پہلے، وہ بھی موجود ہے، وہ بالکل ان ایکٹیو پڑی ہے. تو ہمارے سیاستدان جو ہیں، کون سی پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی؟ پارلیمنٹری کمیٹی تھی آن دی آڈیٹنگ آف دا فنڈز آف انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ آلریڈی اگر آپ ریکارڈز دیکھیں تو یہ کمیٹی موجود ہے، اس کو کبھی کنوین نہیں کیا گیا. اور یہ سب میکنزمز موجود ہے. جب سیاستدان دھرنے دیتے ہیں، لانگ مارچز کرتے ہیں، تو کبھی... شریف صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے، کیونکہ اب دیکھیں، میں نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی، انہوں نے کہا 2 بڑی ہیں، آئی ایس آئی آئی بی کو میں ہیڈ کر چکا ہوں. اب مطلب ایک نیشنل اس قسم کی آرگنائزیشن کے فنڈ اور یہ وہ سارا کوچ بالکل ایسے نہیں پھینک سکتے ہر جگہ کے، ہر کمیٹی کے آگے پڑے ہوئے ہیں. بیکاز آل دیٹ از انڈیکیٹو. آپ کو بھی کوئی اور باہر سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کے فنڈز کیا ایلوکیٹڈ ہیں، کس ذمہ میں کتنے فنڈز ہیں، اس کے حساب سے آپ کے خلاف جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ساری... مسعود شریف صاحب، اس میں آپریشنل سیکریسی تو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں، آپ نے مجھے ختم کرنا ہے بات. میں نے پہلے آپ کو شروع کیا تھا کہ اگر آپ نے بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے نا، تو اس میں آپ کسی بھی، آپ کا جسم ہے، آپ کا جسم ٹھیک ہے، اوپر ہیڈ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کتنے بھی خوبصورت ہیں، کچھ ہیں، آپ نہیں چلیں گے. تو اسی طرح آپ کے آرگنائزیشنز کے اوپر جو ہیڈ بیٹھا ہے نا، اس کو آپ نے کس طریقے کے طور پہ وہاں لایا. فار ایگزامپل، آپ ڈی جی آئی بی کی پوزیشن لے لیں. فار ایگزامپل، جس پوزیشن پہ میں رہا ہوں، اگر وہ آپ کے جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے، 2 نام 3 نام جو کہ موضوع ہوں اس پوسٹ کے لیے، ان کے نام پروپوز کریں، اور جس کمیٹی کی یہ بات کر رہے ہیں، اس قسم کی کوئی کمیٹی ہو جس میں جیسے اپوزیشن اور یہ وہ اسٹرانگ، وہ ان کو پرکھیں کہ آیا یہ اس پوزیشن کے لیے یہ آدمی صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس نے پیشے کیا ایکسپیرینس ہے اس کا. اور پھر ایک آدمی کو اپوائنٹ کریں اور اس کی ہو کانسٹیٹیوشنل ٹرم، جس کو آپ 3 سال کر لیں، 4 سال کر لیں، جو بھی، کہ اس میں پھر چیف ایگزیکٹو اگر اس کو ہٹاتا بھی ہے تو اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے کسی طریقے سے اس کو ہٹا سکتا. یہ نہیں کہ آپ کو شام کو فون آ گیا، جی کل آپ نہیں آئیں گے، بس چھٹی کریں. تو وہ جب آپ کے یہ اتنے انسیکیور... بہت اچھا سجیشن ہے جس پہ کہ شاید پارلیمنٹ کو کام بھی کرنا چاہیے. اور جب چارٹر آف ڈیموکریسی مسعود شریف صاحب سائن ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان لنڈن میں مئی 2006 میں ناظرین، تو اس میں کچھ چیزیں ایگری ہوئی تھی کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ جمہوری حکومتوں کو، الیکٹڈ حکومتوں کو، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور منسٹری آف ڈیفنس
اور کیبنٹ ڈویژن کو جواب دہ ہوں گی. ان کے بجٹس ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ اپروو کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے پولیٹیکل ونگز کو ختم کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹنگ جو ہوں گی ان انٹیلیجنس ایجنسیز میں وہ حکومت کی اپروول کے ساتھ ہوں گی, اور اس میں میکانزم آپ نے بتایا. لیکن یہ وہ ساری ریکمنڈیشن ہیں جو 2006 سے ہمارے پاس پڑی ہیں, یہ دیکھیں ہم جس پہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے. لیکن ابھی وہ بالکل بجا, اور یہ جو تجویز ہے یہ بھی بہت عمدہ, اور ان ساری باتوں کو مان لیتے ہیں. فنڈامنٹلی ایک ہم ریئل ورلڈ میں ایک نارمیٹیو دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ نارمیٹیو ویلیوز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ہم کنسپچول لیول پہ تھیوری میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہو تو جس بندے کو یا جس تنظیم کو آپ ٹھیک کرنے بھیجتے ہیں, نہ صرف اس کے پاس وہ لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے, مثلا الیکٹڈ ہیں وہ تو وہ لیجیٹیمیٹ ہیں, یہ تو ہو گیا, لیکن عوام کی نظر میں بھی اور جس چیز کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس کی نظر میں بھی اس کی کوئی اہمیت ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں بار بار ایسا ہوا ہے انہی ایجنسیز کی مطلب کارکردگی کی وجہ سے, بار بار پولیٹیکل سسٹم میں ان کی شرکت کی وجہ سے, کہ ہمارے سیاسی سسٹم میں ایسے لوگ جو کریڈیبل بھی ہوں, کمپیٹنٹ بھی ہوں اور الیکٹ بھی ہو سکیں, ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. کم تو ہو گئی ہے تعداد, اس میں بھی آپ پارلیمنٹ اگر اس کو کام کرنے دیں, جمہوری پروسیس کو کام کرنے دیں تو بہتری آتی ہے. مسعود شریف صاحب, جب آپ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے, جو آج کل ایک فضا بنی ہوئی ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان فضا, اس وقت بھی ایک بنی تھی, اس میں کون لوگ انوالو تھے یہ فضا کریٹ کرنے میں؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں ایسے نہیں تھا کہ کوئی کریٹ کر رہا تھا. اٹ واز ہیپننگ بیکاز آف مینی اسمال انسیڈنٹس. آج بھی جو کچھ بھی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کچھ کیسز بیچ میں سے نکال لیں تو ایگزیکٹو جوڈیشری کے تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. بٹ دا پوائنٹ از, جب تک اس قسم کی چیزیں آتی رہیں گی, جیسے اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ایک ریفرنس بھیج دیا تھا کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹس کے چکر میں کوئی اس طرح, اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہو, فون ٹیپ آپ نے کیے تھے پرانی اس میں کیا چیزیں سامنے آئی تھیں؟ نہیں, فون ٹیپس کی تو دیکھیں آپ, اگر مجھے پوچھتے ہیں تو میں نے تو ہزار سپریم کورٹ کے فلور پہ بھی کہا ہے کہ میں نے کیا ہے, ہوا ہے, ہوگا, ہمیشہ انٹیلیجنس ایجنسیز کریں گی. So it's not something کوئی نایاب بات ہوئی ہے یا ایسی چیز ہوئی ہے. چیزیں کیا سامنے آئی تھی اس براڈر کویسچن کے حوالے سے؟ میں آپ کو یہاں پر تو اس طرح نہیں کہہ سکتا نا کہ کیا باتیں اس میں آئی تھیں, کس نے کیا کہا تھا, کس نے کہا تھا. میں موٹے طور پر آپ کو ایک خاکہ بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں تصادم جو مختلف اداروں کے رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پہلے بھی رہے ہیں, آج بھی رہے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ 88, 90, 93, 96 کی جو ہماری گورنمنٹس تھیں اور اس سے بیچ میں میاں صاحب کی 2 گورنمنٹس رہیں, وہ پیریڈ ایک ٹرانزیشن کا تھا. 11 سال مارشل لاء کے بعد, 11 سال مارشل لاء کے بعد آپ کی وہ ایک آئی تھی جس میں ابھی حمید گل صاحب نے بھی کہا ہم نے آئی جی آئی کس مقصد کے لیے بنائی تھی. تو وہ سارا مینیپولیشنز کے تحت ایک مینیپولیٹڈ ڈیموکریسی آئی تھی کہ چلے گی نہیں چلے گی. اینڈ دیئر ور مینی فیکٹرز, بہت سی چیزیں ایسے ہیں مجھے پتا ہے جو ہونی تھی نہیں ہوئیں. جس میں سے ایک چیز یہ مارشل ذوالفقار علی خان کی رپورٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریفارمز پہ, اس میں بھی کافی ساری چیزیں, جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.